والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما آتاكم الرسول فخذوه ما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو کچھ تمہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایات تعلیمات کے دے دو اور جن سے روکے ان سے اللہ سے ڈر بے شک اللہ سخت عذاب والا ہے. ہماری ڈائری لکھی جا رہی ہے. اثر اور صبح کی نماز میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات تعلیمات عقائد عبادات معاملات معیشت معاشرت سیاست کے متعلق جو ہیں ہدایات ان کو لے لو اور جس سے روکا اس سے روکتے ہو. آگے دو دھمکیاں دی. پہلی دھمکی کہ اللہ سے ڈر جاؤ اور دوسری دھمکی کہ بے شک اللہ سخت عذاب ہے. کہ رات دن اٹھنا بیٹھنا یہ ایسے نہیں رہے. زمین میری آسمان میرا کائنات کو میں نے بنا. تمہیں تمہارے باپ دادے پردادے کو میں نے بنا. تم میری ملک پیداوار ہو. آپ اپنی چیز کے عارضی مالک ہیں میں اپنی چیز کا عارضی مالک. اللہ ہمارا حقیقی بات اس کا شہنشاہی ہوگا. شہنشاہی خالق مالک رازق کا. میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات پر عمل کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پر عمل کرنے سے آخرت ملے گی اجر ملے گا ثواب ملے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دنیا بھی پرسکون ہو. میں آپ کو چند فرامین آپ کے سنانا چاہتا ہوں. اللہ عمل کرنے کی توفیق دے. جناب عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو ایو ذنب اکبر عند اللہ، جناب سب سے بڑا گناہ پاپ بتاؤ وہ کیا گناہ ہو؟ فرمایا انت للہ ندا وهو خلقک، اللہ نے تجھے پیدا کیا، تیرا کٹ بنایا، تیری سیٹنگ کی، دیکھنے سننے والا بنایا، چلنے پھرنے والا، اور جب تو جھکے تو کسی اور کیا، مانگے تو کسی اور سے، نظر نہ چراغ چلائے گی. سب سے بڑا گناہ پاپ جڑ گیا، اس کو شرک ہے اور یہ بغاوت ہے. کوئی حکومت اپنی بغاوت برداشت نہیں کرتی، لیکن اللہ تعالیٰ کی بغاوت ملک میں کلمے کے نام پر بننے والے ہر کلومیٹر پر مشکل کشا، ہر علاقے کا علیحدہ عادت روا. اتنا شرک پورے سال میں نہیں ہوتا جتنا محرم، خاص طور پر پہلے 10 دنوں کے اندر پہلے وہاں قبر بازار پر سے، لیکن ان دنوں میں گھروں میں دکانوں میں مارکیٹوں میں گلیوں میں ریڈیو ٹی وی پر ہر جگہ پر شرک اور بغاوت منظم طریقے سے، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو دعوت دینے والی بات ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابى قیل من ابى قال من اطاعنی فقد دخل الجنہ من عصانی فقد ابى. میری ساری امت جنت میں جائے گی، ہاں جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا وہ بھی جائے گا. پوچھا گیا جناب جنت جس کی چورائی زمین آسمان کے درمیان، دو شراب شہد کی نہریں، مشک کافور کا گارا، زعفران کی مٹی، رف رف کے راکٹ، ہمیشہ رہنے والی جوانی میں مانی، سب سے بڑھ کر اللہ کا کون ہے جو جنت میں نہیں جاؤں گا؟ تو پھر آپ نے بات سمجھائی. زبان سے تو کوئی بھی نہیں کہتا کہ میں نہیں جاؤں گا، سارے تیار، لیکن من اطاعنی فقد دخل الجنہ من عصانی فقد ابى. جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا. جس نے رسم و رواج، باپ دادا کی بات، گلی محلے کی بات، علاقے سوسائٹی کی بات، ٹڑے پارٹی کی بات اور اپنے اپنے قول فتوے ارشادات کو آگے کیا، ہاں عقیدہ درست نہ رکھا، کلمہ پڑھ کے ہر کلومیٹر پہ مشکل کشا، کلمہ پڑھ کے نماز دادی نانی والی، کاروبار یہودیوں والا، شادی امیدوں سکھوں والی، زبان پہ جھوٹ گالیاں، دل میں اصل کو کوڑ سود دھوکہ جوا ٹنڈی مارنا حرام خوری معاشی بیانی گندی ننگی تصویریں اور قدروں کے چہرے پر کے پھوٹے اور من کا کپڑا ٹخنوں سے اوپر نہیں ہو رہا. ہر ڈاڑی کے بعد بوڑھ کے آج دوسرے چوتھے دن گٹر کی نالیوں میں پھینک دے. کوڑ اندر بہت عداوت
پڑے ہوئے حسد یہ وہ لوگ ہیں جو جنت میں جانا نہیں چاہتے. اللہ نے ان لوگوں نے کہے جو جنت میں جانا چاہتے. 11ویں نہیں کھانا، نظر غیر اللہ نہیں کھانا. بہت اچھی بات ہے، پہلے بہت اچھی بات اللہ کے، لیکن سود کھا جاتے ہیں، دھوکہ کر جاتے ہیں، ملاوٹ کر کے کیا ہے کیا حاصل کی تشکیل سے بڑی مشہور مولوی صاحب صبح کی نماز کے قدم ہی اٹھے ہوئے پکا حدیث ہے جا منافقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی، کافر دائرہ اسلام سے خارج. جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، 4 باتیں جس میں پکا منافق ہے. تینوں ہی تو 3 سے 2 تو آنا. ایک میں جو جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی، امانت میں خیانت، گالی دے. اللہ کہتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. شیطان بھی لعنتی، جھوٹا بھی لعنتی. جھوٹ بولتے، قرآن بھی پڑھتے، اپنے آپ پر لعنت کرتے. لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر یا اللہ تیری لعنت، میں بھی ایک جھوٹا لعنتی، میرے اوپر بھی تیری لعنت. کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے. ہاں آج کل اچھائی کو برائی، برائی کو اچھائی کہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئے گا معلوم منکر ہو جائے گی. منکر آج جو سیدھی سچی کھڑی بات کرے تو سمجھے تیری، اور جو ادھر کی چھوڑے ادھر کی چھوڑے آدھا گھنٹہ بیٹھے پتہ نہ چلے کہنا کیا چلتا ہے. کہتا ہے دماغ پر پلے نہ تیرا بے ایمان، اور تو کہتا ہے دماغ ہے. بے ایمان کو صحیح کہتے ہیں اور بے حیا کو حسین مت بنا. اور وعدہ خلاف، پیسے نہیں بنے تو بھائی سے ٹائم ملے، آگے سے گھورتا ہے. 3 مہینے کا وعدہ کیے اور 3 سال ہو گئے، آگے سے گلے پڑتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پیسے آ جائیں واپس نہیں کرتا، اپنا سیزن اپنا کاروبار چلاتا ہے. مطلب غنی یہ ظلم، یہ ظالم ہے. نہیں اور بھائی سے ٹائم ملے اس کو کہاں، اس کو بول رکھتے آسانی دے. اللہ تو دے گا سر، 3 مہینے کا وعدہ کیے اور 3 سال کا دے کے بڑا گئے منافق. اور چوتھی بات گالی ہے. کسی سے مسئلہ ہے پنچایت کٹھی کرو، 4 آدمی بلاؤ، ہمیں بخاری شریف ہے مسئلے میں پکڑ سکتے ہو. گالی دینے کا کیا مطلب ہے؟ حاجی صاحب، نمازی صاحب، جاہد صاحب، حافظ صاحب، قاری صاحب، اجت گزار صاحب. آدمی سن کے حیران ہو یہ بھی گالی دیتا ہے. کہتا زریلا بچھو ایسی گالی دیتا ہے، سن کے کانوں سے دھواں نکلا. بچھو اللہ معاف کرنا. ہر آدمی لڑنے کے لیے درد پالی حد برداشت، بدگمانیاں، ریل پہ لڑائی، دفتر میں لڑائی، مسجد میں لڑائی، درس میں لڑائی، لڑائی حکومت میں پوچھے بلکہ سردار کے ہاتھ لا کے جنت بنائی ہے. منافق کی یہ ساری باتیں اپنی برادری، خاندان، علاقہ، مارکیٹ دیکھو سارے منافق. آخر یہ بھی سن لو. جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا عدوى ولا عطیہ ولا عامۃ ولا سفر، ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی جب تک اللہ کا حکم نہ ہو. اب بدفعلی نہیں. آدمی جا رہا واپس آ گیا سفر سے سرگودا سے، اور تو واپس آ جا رہا کوئی بلی لنگ گئی. ملتان جا رہا اور تو واپس آ گیا کیوں ادھر والا بیٹھا رہا. میں نے فال نکالی توڑتا چھوٹی سی سیڑھی ڈالا. کیا ہے صبح کہتا ہے تم ایسے مجھ سے جو ہے نا ادھار لے رہے ہو، سارا دن ادھار ہے، اور یہ تم ادھار سودا مانگ رہے ہو بوڑھی رہتے ہیں. تو صبح کچھ ادھار بدفعلی پکڑ آٹا ہو گیا، رات کو چاڑو نہیں دے، اور یار آج رات کی ایسے پکڑ سے او منوس مٹھے میں تو سو کو منوس سمجھتا. اور تیرے وجود میں اگر 360 جوڑ ہے اس کے لیے پیسے، دولت، منصب کی وجہ سے خان اس کو تو منوس سمجھ. تو سب سے بڑا منوس ہے جس کا عقیدہ خراب ہے. فرمایا کوئی بدفعلی نہیں، بدفعلی نہ پکڑو. اللہ تعالیٰ کا حکم چلتا ہے اور روحیں نہیں آتی. مکے والوں کا عقیدت ہے جو آدمی فوت ہو جائے اس کا بدلہ نہ لے تو اس کی روح آ جاتی ہے کوٹے تک پرندے کی شکل خون پلا. تو یہ روح کا آنے کا عقیدہ یا مکہ کے کافروں کا یہ مسلمانوں کو یہاں کہاں سے آ کے عقیدہ پیٹ پلیٹ کا چکر ہے.
آپ پوری دنیا میں ملکوں کی روئے نہیں ہے سوائے پاکستان ہندوستان کے ملکوں کی آدمی کی برات کو کوئی تمہیں کسی نے کہا یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں چلا جاتا ہے اس کے بعد میں سامنے کوئی دیر نہیں چاہیے شہید آنا چاہتا ہے 10 طرف اللہ کہتا ہے نہیں اب تو یہاں رہے گا میرے پاس ہاں میرا مہمان ہے نہیں ہو رہا ہے اور جنت سے کو آنے دے روئے کہاں سے آ جاتی کوئی روز نہیں آ رہا آپ نے بات سن جائے اور چوتھی بات سن جائے سفر کا مہینے میں روز نہیں ہوئی یہ کٹھے مہینے میں ہوئے مرن کا داخل اور ان کے اندر جو ہے نا وہ لڑتے نہیں تھے اور ان کا دور کیا تھا کھانا پینا لوٹ مار تو 3 مہینے دبل کے بیٹھے رہے وہ لوٹ مار کا مال ختم ہوا جو ہی سفر چلا لڑائی شروع کر دیا بڑا منحوس مہینہ آیا تو نوزت شروع ہو گئی بھائی تمہیں سفر کا مہینہ کہتے ہیں تو یہ شیطانی کام کیوں جب ہمارے ذہن میں ہوگا کہ ہماری کسی غلطی کی وجہ سے یہ مصیبت آئی ہے ہم توبہ کریں گے روئیں گے گڑ گڑائیں گے اللہ معاف کرے گا اور جب ذہن میں شیطان یہ ڈالے گا یہ مہینہ منحوس ہے دن منحوس ہے رات منحوس ہے جگہ منحوس ہے دکان منحوس ہے یہ آدمی منحوس ہے اس وجہ سے تو کون توبہ کرے گا کون معافی مانگے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ختم کی تھی آج ساری وہ مسلمانوں کے اندر موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باتوں کو ختم کیا کسی نہ کسی شکل میں مسلمانوں کے اندر یہ موجود ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن حدیث کو سمجھنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اللہم اعز الاسلام والمسلمین اللہم انصر جہاد المجاہدین اللہم نجی اخواننا من السجون اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمين ومكنا بحلالك وبحرامك واغننا بفضلك ومن سواك اللهم استر عوراتنا وامن رواتنا اللهم انا نسألك الجنة الفردوس اللهم انا نسألك الجنة الفردوس اللهم انا نسألك الجنة الفردوس اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين